صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی یوٹیوب فیملی، آپ لوگوں کی بڑی یاد آتی ہے۔ آئی مس یو سو مچ، کیونکہ آپ لوگوں سے انسیت ہو گئی ہے۔ جب تک آپ لوگوں سے بات نہ ہو، جب تک آپ لوگوں سے پیار محبت کے سلسلے نہ جاری ہوں تو سکون نہیں آتا۔ اللہ آپ لوگوں کو زندگی دے، تندرستی دے، صحت یابی عطا فرمائے۔ اور سنائیں آج آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا؟ میرا تو بچوں کے ساتھ گزر گیا، کیونکہ میں 2-3 دن سے بچوں کے پاس ہی ہوں، اور بچوں کے ساتھ اب جو ہے میں 2-4 دن کے لیے آئی ہوئی ہوں یہاں وقت بتانے کے لیے۔ تو کل میں نے اپنے جو ہے وہ برین کی آپ لوگوں سے کچھ معاملہ ڈسکس کیے تھے کہ اس طرح سے میرا آپریٹ ہوا اور ایسی بیماری ہوئی اور یہ سب ہوا۔ تو پھر وہ بھی مطلب جب مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو پھر میں ویڈیو وائنڈ اپ کر دیتی ہوں اور میں گھر آ گئی تھی واک کرتی کرتی۔ اور اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہاں بابا ابھی فون کریں گے، بابا فون کریں گے، پھر میں آپ کی بات کراؤں گی، ٹھیک ہے بابا؟ ٹھیک ہے شونے؟ تو یہ ابھی میرا پوتا بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں گے ابھی کہہ رہا ہے کہ میرے بابا سے ویڈیو کال پہ بات کروائیں۔ تو میں نے کہا جی ابھی ان کا کال آئے گا تو پھر میں آپ کی ضرور بات کرواؤں گی۔ تو جب آپریٹ پہلا جب ہوا تھا تو اس کے بعد میں 2-3 دن کے بعد گھر آ گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے بھائیوں کو بہت مس کیا۔ میرے 7 بھائی ہیں ماشاء اللہ، ٹیچر رہتے ہیں، ان کو میں نے بہت زیادہ مس کیا۔ اپنے پیرنٹس کو مس کیا، اپنے ماں باپ کو بہت مس کیا، کیونکہ ان کا بھی اس وقت ہونا بہت ضروری تھا۔ جو کہ کچھ معاملات ایسے ہوئے وہاں پر کہ میرے والد صاحب جو تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میرے والد صاحب جو ہے وہ کافی سیریس تھے، بیمار تھے، اور بیماری کی وجہ سے جو ہے میری والدہ ان کو چھوڑ کے آ نہیں سکتی تھی۔ تو بھابھی جو تھیں، جو بھابھی رہتی تھی پاس، تو ان کا یہ معاملہ تھا، وہ چلی گئی تھی اپنے کسی ریلیٹیو کی شادی وادی میں، تو وہ شادیاں اٹینڈ کر رہی تھیں اور ہم جو ہے یہاں تکلیف کاٹ رہے تھے۔ تو بس پھر اس وجہ سے میری والدہ نہیں آ سکی۔ اگر میری بھابھی میرے والد صاحب کو سنبھال لیتی یا دیکھ لیتی، ان کی رفاقت کرتی، تو یہ کہ میرے امی جو ہے وہ آ جاتی۔ ہاں آتے ہیں بابا، بابا آتے ہیں، جی لے کے آتے ہیں۔ تو پھر یہ کہ امی جو ہے وہ میرے پاس آ جاتی، لیکن میری امی نہیں آ سکی اس وجہ سے کہ ابو جی کو سنبھالنا تھا۔ تو یہ معاملہ تھے، پھر بھائی بھی نہیں آئے، کچھ بھائیوں کی بھی غلط فہمیاں ہو گئی، میرے ہسبینڈ کے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہو گئے کہ میرے جو ہے وہ بھائی بھی نہیں آ سکے۔ تو 7 بھائیوں کی بہن نے اتنا بڑا آپریٹ جو ہے وہ ان کے بغیر، میں نے ان کو دیکھے بغیر، ان سے ملے بغیر میں نے یہ جو ہے وہ یہ بہت بڑی تکلیف میں نے کاٹی۔ لیکن خالی میرے بچے میرے ساتھ تھے، بچوں کا باپ ساتھ تھا، بہت لک افٹر ہوتی تھی میری، بہت خیال ہوتا تھا، سب کچھ تھا۔ لیکن پھر بھی جو ہے وہ میرے بھائیوں کی جو بہت یاد آتی تھی، اپنے پیرنٹس کی بہت یاد آتی تھی۔ میں نے ان کو بہت مس کیا، ایسے مس کیا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ یار میں شاید وہی روبی ہوں جب ماں باپ کے پاس رہتی تھی، چھوٹی سی، ماں باپ میرے لاڈ پیار سے مجھے سنبھالتے تھے، اور میری بہت زیادہ لاڈلی تھی اپنے پیرنٹس کی، میں بہت لاڈلی تھی، اپنے پورے خاندان کی سمجھو میں لاڈلی تھی، چچا کی بھی، تایا کی بھی، اور ماموں وغیرہ سب کی لاڈلی تھی، اور کیوٹ بھی بہت تھی۔ تو اب وہ کیوٹنس تو نہیں رہی، لیکن یہ کہ آپ لوگوں کا پیار مجھ سے ہے نا پیار گڈ۔ تو پھر یہ کہ بس پھر ان کی میں نے بہت زیادہ ان کو مس کیا، اور یہ تکلیف جو ہے وہ میں نے اکیلے کاٹی۔ اکیلے کاٹنے کے ساتھ ساتھ پھر میں کچھ عرصہ تو میں اکیلے پن میں رہی۔ شکر الحمدللہ اس وقت گھر میں اے سی ویسی تھا، حالات بہت اچھے تھے، سرمایہ دار تھے، ہسبینڈ بھی، سارے معاملات بہت اچھے تھے۔ پھر بس کچھ اماؤنٹ تھا میرے پاس پڑا ہوا، لوگوں نے کافی ہیلپ میری کی، کہ میں میلاد شریف پڑھتی تھی، تو میلاد پڑھنے سے میں نے دعائیں جب میں کرتی تھی کہ اللہ تو نے یہ تکلیف دی ہے، تو ہی سے دور فرما، اور ہسبینڈ کی جاب لیس ہیں، تو کہاں سے یہ آپریٹ کے خرچے ہوں گے، اور کہاں سے یہ معاملات میں کروں گی سارے۔ لیکن میں نے جب اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا نا اپنا معاملہ، تو یو بلیو می، آپ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ یقین کیجیے کہ ایسے میں نے آپ سے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ نوٹوں کی برسات تھی مجھ پر۔ تو میں نے جو ہے وہ بہت میری بیرونی امداد جس کو کہتے ہیں، بہت اللہ پاک کی تو غیب سے میری مدد ہوئی، اور بہت زیادہ میں نے جو ہے وہ اللہ پاک پہ شکر ادا کیا کہ اتنا مطلب اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ بہت مجھے سپورٹ ہوئی لوگوں کی، اور میلاد شریف کے ذریعے، اور لوگوں نے میرا آپریٹ کروایا مل کر، کافی 4.5 لاکھ تقریباً میرے 4-5 لاکھ ایسے لگ گئے تھے۔ آپریٹ ہوا، پھر دوائیاں، پھر چیک اپ، یہ پھر آنا جانا، ہاسپٹلز میں گئے، پھر مہمان نوازی، گھر میں سب آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ وہ۔
تو پھر ایسے ہی میں کسی میلاد میں دعا کر رہی تھی اپنی صحت کے لیے، تو پھر وہاں ایک خاتون تھی، میں اب نام نہیں لوں گی ان کو کہ وہ اکثر منع کرتی ہیں کہ ربیہ آپ میرا نام نہ لیا کرو، میں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے اور تمہارے لیے کیا ہے۔ تو وہ خاتون باتھائی لینڈ میں رہتی ہیں، تین تلوار کے پاس، ابھی بھی ان کا پہلے بنگلہ تھا، اب انہوں نے جو ہے وہ اب اسی زمین پر وہ بنگلہ توڑ تاڑ کے اس کو فلیٹس جو ہے وہ بنا دیے، کچھ رینٹ پہ دے دیے، کچھ پہ وہ خود رہتی ہیں۔ تو پھر کچھ عرصہ وہ دبئی بھی چلی گئی، تو وہ سن رہی تھی محفل میلاد، اور میلاد کے بعد جب میں دعا کر رہی تھی اپنی تکلیف کے لیے، اپنی صحت کے لیے، تو انہوں نے یہ سنا اور سن کر جو ہے وہ میرے لیے میرے آپریشن کے لیے جو ہے وہ انہوں نے پیسوں کا انتظام کیا، اور مجھے کہا کہ تم پرواہ نہ کرو، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ یہ پیسوں کی انتظام جو ہے وہ ہم کریں گے اور تمہارا آپریشن ہم کروائیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ میرا آپریشن کروا رہے ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کو نوازا ہے، اور یہ اللہ ہی شاید میرا جو ہے وہ بندوبست کر رہا ہے کہ میں اس چیز کو لے کر میں بہت ہنی لائٹ ذرا آن کرنا بیٹا کمرے کی۔ تو میں پھر جو ہے بہت ہیپی ہوئی، اس ٹائم پہ میں بہت خوش ہوئی کہ اللہ میرے پروردگار نے میری سن لی اور میرے لیے بہت اچھے سے انتظام کر دیا۔ تو انہوں نے میں پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں جنا ہاسپٹل میں سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی کہ شاید وہاں پر میرا ڈاکٹر عمران تھے آئی تھنک، تو انہوں نے آپریشن کرنا تھا، لیکن وہاں ایک ہفتہ میرا بیت گیا، ایسی کوئی قریب نہ آئے، بس خالی بلڈ نکالی جا رہی ہے، بلڈ نکالی جا رہی ہے، میرا ڈیلی بلڈ نکلتا تھا اور میں اتنی پریشان ہوتی تھی، اللہ کتنا بلڈ نکالو گے۔ ایک دفعہ تو میں نے فائٹ کی ٹھیک ٹھاک لڑکی سے، کیونکہ اسے سیکھتے ہیں شاید، وہ سیکھنے کے لیے لڑکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ڈاکٹرز نے وہاں پر، تو وہ پھر بلڈ نکال رہے ہیں بھائی کتنا بلڈ نکالو گے میرا، مجھے تو اتنی ڈائٹ یہاں نہیں مل رہی، اتنا میں ڈائٹ نہیں لے جتنا آپ میرا خون نکال کے ضائع کر رہے ہیں، تو مجھے تو نقصان ہو رہا ہے۔ خیر میں بول پڑی، جب میں بولی تو پھر میرے پاس کوئی نہیں آیا بلڈ نکالنے، تو پھر وہاں پر یہ میری خاتون جو ہے یہ اللہ کو زندگی دے، انہوں نے کہا میں آپریشن آپ کا کرواؤں گی، رکیے آپ چلو آپ کو میں لیکٹ نرسنگ میں جو ہے ایڈمٹ کروا دوں، کیونکہ اس وقت آپریشن ذرا ریزنیبل تھا، ہو گیا اچھی قیمت میں، سستا سا ہو گیا، کچھ زیادہ نہیں تھا، لیکن آج کل تو خیر بہت مہنگائی ہو گئی ہے اور بیڈ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں۔ تو پھر میرا جو ہے انہوں نے آپریشن کروایا، مجھے وہاں سے اٹھا کے مجھے لیکٹ نرسنگ میں میرا جو ہے وہ مجھے ایڈمٹ کروایا اور وہاں جا کے میرا آپریٹ ہوا۔ تو پھر 2-3 دن میں گھر واپس آ گئی۔ جب گھر واپس آئی تو میں نے جیسے کہ میں نے بھی پہلے عرض کیا کہ نہ میرے بھائی، نہ میرے پیرنٹس، نہ میرے کوئی ریلیٹیو کوئی بھی میرے پاس نہیں تھا، اور میں بہت مس کر رہی تھی سب کو، بہت زیادہ میں اتصال ہو رہی تھی ان کو سوچ سوچ کے۔ تو ایک تو آپریٹ ہوا تھا، پھر مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی، سوچنے سے مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی، مجھے تکلیف شروع ہو گئی، مجھے میرے جو پیچھے بھورے ہوتے ہیں ان کے اندر پانی چلا گیا، ان جگہ پر، یہ پیچھے کچھ سسٹم ہوتا ہے اگر آپ نیک کے بیک سائڈ پر، اس میں جہاں میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اسی جگہ پہ میرے بہت زیادہ پانی اکٹھا ہو گیا، صرف اسی وجہ سے کہ ٹینشن میں نے لی، اور ٹینشن یہی لی کہ مجھے میرے پیرنٹس نظر نہیں آئے، میرے بھائی نظر نہیں آئے، اتنے بڑے دکھ میں میرا اپنا جو ہے وہ میرے پاس نہیں تھا کوئی بھی۔ تو پھر میں نے یہ تکلیف کاٹی، میں نے اکیلے اس معاملہ سے میں لڑی، اس سسٹم سے میں لڑی، میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسہارڈ ہوئی، لیکن پھر جب تکلیف ہوئی، وامٹنگ شروع ہوئی اور میرے سسٹم اندر جو ہے وہ خراب ہونے لگ گئے، تو پھر میرے جو ہے ہسبینڈ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر سلمان شیخ صاحب کے پاس، میرا پراپر چیک اپ ہوا، اور چیک اپ میں یہی آیا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کتنی ٹینشن لے رہی ہیں، یہ بتائیں آپ ٹینشن کتنی لے رہی ہیں؟ میں کہا سر ٹینشن یہی ہے کہ میرے امی ابو نہیں آئے مجھے دیکھنے، نہیں آ سکے، والد صاحب تو تکلیف میں ہیں، مطلب بیڈ پہ پڑ گئے ہیں، ان کی کچھ ٹانگ وانگ کا مسئلہ ہوتا تھا، وہ گر گئے تھے تو ان کا جو ہے وہ کولا ٹوٹ گیا تھا، یہ سائڈ کا جو سسٹم ہوتا ہے ٹانگ کا یہ ٹوٹ گیا تھا، اور بیچارے چکر پہ پڑ گئے تھے، اور ان کو امی سنبھال رہے ہیں، امی بھی نہیں آ سکی ان کی وجہ سے، وہ بھی نہیں آ سکے، بھائی لوگ بھی نہیں آ سکے، تو میں یہ چیز بہت ٹینشن ہوئی، بہت پریشان ہو گئی۔ تو پھر ڈاکٹر نے مجھے کافی سمجھایا، مجھے کافی گائیڈنس دی کہ دیکھو اپنی صحت کو دیکھو، اپنی جان کو دیکھو، اپنی تکلیف کو دیکھو، اس وقت ہم تکلیف میں ہوگی کوئی نہیں ہے، تو آپ جتنا ٹینشن لو گی، جتنا اپنے اوپر اثرات ہوگی ان چیزوں کے، جتنا آپ پریشان ہوگی، تو آپ کو جو ہے وہ آؤ میرے پاس آؤ، ڈیٹو پینا ہے، آؤ میں دیتی ہوں ڈیٹو، تو میں اس کو دودھ بھی بنا کے دے دوں ذرا،
میں بہت زیادہ اس چیز کو لے کے پریشان ہوتی رہی، لیکن جیسے ہی میرا ڈاکٹر نے مجھے سمجھایا اور بجھایا اور میرے تمام معاملات نے جو ہے وہ کافی مجھے ریلیکس کیا، ریلیکس کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ میں سمجھ گئی اس چیز کو، مجھے عقل آ گئی کہ اپنی جان سب سے پہلے. تو پھر میڈیسن وغیرہ دی انہوں نے مجھے دوبارہ سے، اور ٹینشن کے لیے خاص طور پہ منع کیا، پانی زیادہ پینے کو کہا، اور خوشی کے لیے مجھے کہا کہ کہیں خوشی کو گھمانے پھرانے لے جائیں. تو ان کی پرمیشن سے پھر میں لاہور چلی گئی. اسٹچز میرے لگے ہوئے تھے، میرے اسٹچز جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، اور میں اسی حال میں لاہور کا ٹور کرنے چلی گئی. پھر اپنے بھائی کے پاس، میرا بھائی وہاں آیا تھا، تو بھائی نے بلایا کہ ہاں اس لیے تھوڑا گھوم پھر لے کے یہ لو، یہ لو ٹیچو آپ کا تیار ہو گیا، لے لو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، شاباش 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 میرا بیٹا چیچو پیے گا. پانی 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 پانی. اچھے پانی بھی تو دینی چاہیے نا. دیکھو میں ویڈیو بھی بنا رہی ہوں. میرا بیٹا، میرا بیٹا پیارا پیارا. جب ویڈیو دیکھو اپنی پویم دیکھو. تو پھر میڈیسن چینج ہوئی، لاہور گئی. لاہور میں بھی میں بہت کچھ ابھی نے کچھ ایسی بات کہہ دی، میں بہت افسردہ ہوئی، بہت پریشان ہوئی، بہت ڈسال ہوئی، ڈسال کی وجہ سے پھر مجھے تکلیف اور زیادہ بڑھ گئی. تکلیف بڑھ جانے کے بعد میں پھر جو ہے وہ بحث تو نہیں خیر میں کسی سے کر سکتی تھی، لیکن یہ کہ بھائی نے کافی اسے سمجھایا کہ دیکھو بیمار ہے، جب تم لوگ جاتے ہو تو تم لوگ کی کتنی خدمت کرتی ہے. آج وہ اگر آئی اور بیمار حال میں آئی، تم سے لڑائی ہو رہی ہو، تم سے جو ہے وہ پریشان کر رہی ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بیمار کی بدعا بھی لگتی ہے، دعا بھی لگتی ہے، اللہ کو قریب ہوتا ہے بیمار کے. تو خیر وہ تھوڑی سی ہے بھی جاہل جیسی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، تو اس نے نہیں اس چیز کو سمجھا. تو بچے تو خیر کافی خوش تھے، میرے بچوں کو اسکول لے کر کھیلتے کودتے رہے سارے، ان کے بھی بچے، بھائی کے بھی میرے بھی، سب ماشاء اللہ سے ہنستے مسکراتے رہے، اور بڑا بچوں نے ریلیکس فیل کیا وہاں جا کے کہ میں دنیا پاکستان لے گئی. پھر وہاں پہ میں جو مشہور جگہیں ہیں لاہور کی، جنہیں لاہور نہیں دیکھا اور جنہیں کافی مشہور ہے، تو پھر میں نے وہاں ساری تفریح گاہیں بچوں کو میں نے گھمائی پھرائی اسی اسٹیچز کے ساتھ. اسی وہ ٹانکے لگے ہوئے، میرا کچا سر اور بال بھی میرے یہاں سے آدھے اتارے ہوئے ڈاکٹر نے، آدھے سر پہ بال تھے اور آدھے اتارے ہوئے. میں نے ویسے بھی جو ہے وہ آپریشن سے پہلے کٹنگ کروا لی تھی، شولڈر کٹنگ کروا لی تھی، کہ کیا پتا شاید بال سارے اتار دیں گے ڈاکٹر میرے. مجھے ڈر تھا، تو میں نے پہلے ہی آدھے جو ہے وہ کٹوا لیے. تو کٹوانے کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر نے شکر ہے کہ آدھے کاٹے، پورے نہیں کاٹے. تو مطلب کیا کر رہی تھی کہ میری آدھی گنج ہوئی ہوئی اور اسٹچز میرے لگے ہوئے، میں گھوم رہی ہوں پھر بھی سب انجوائے کر رہی ہوں ساتھ ساتھ. اللہ کی دی ہوئی ہمت، اللہ کی دیے کر، انسان کا کیا، انسان کو تو کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر یہ کہ میں نے وہ سارے معاملات کیے اور گھومے پھرے، بچوں کو بھی گھمایا پھرایا، لیکن ابھی کافی جو ہے وہ کچھ خرچے میں اپنے بھی وہاں بیٹھ کر کر دیتی کہ کچھ سبزی منگا لینی، کبھی گوشت منگا لینا، کبھی فروٹ منگا لینا، کچھ بھائی تک بھائی پہ کو ڈالنا پڑے. بری بات میں کس سارے بچے لے کر آئی، یہ بات مجھے اچھا نہیں لگا، برا لگا. تو میں پھر اس لیے کچھ خرچہ تھوڑا بہت کرتی تھی، گھماتی پھراتی بھی میں اپنے پیسوں کے ساتھ. تو سب وہ ہوا، سب حالات بہت اچھے تھے الحمدللہ. لیکن حالات اچھے سے مراد کہ میری کچھ ہیلپ ہوئی تھی، سپورٹ ہوئی تھی میرا آپریشن کے لیے، میرے کچھ پیسے میرے پاس تھے. لیکن ہسبینڈ کو یہ تھا جاب واپ کام کا مسئلہ تھا. تو خیر پھر بس کچھ عرصہ میں وہاں رہی، تو مہینہ رہی شاید، 15-20 دن ایسے بس رہی وہاں پر، اور پھر واپس کراچی آ گئی. کراچی میں سم ٹائم یہ سوچتی ہوں کہ گھر میں اے سی لگا ہوا، گھر میں کھانے پینے کو مجھے جو ہے وہ میرا بچوں کا باپ اچھا دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، میں ان کو چھوڑ چھاڑ کے کیوں لاہور چلی گئی، اور کیوں میں ایسے خواب میں، اور وہاں پہ اتنی گرمی، وہاں پہ اے سی نہیں، کولر نہیں. اور لیکن لاہور کی ٹھنڈی ہوائیں رات کو یہ ہوئی کہ میں بغیر پنکھے کے جو ہے وہ صحن میں سوتی تھی. اتنا پیارا موسم تھا. بس سب اللہ کے کرنے ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کے حکم کے بغیر کہتے نا کہ ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، کوئی بھی کچھ نہیں ہو سکتا اس کے حکم کے بغیر.
चिड़िया पर नहीं हिला सकती, हम अपनी एक छोटी दूरी नहीं हिला सकते उसको, कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं है रब की ज़ात में, सब तरफ अल्लाह 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 अल्लाह, बेशक अल्लाह। तो फिर वापस आई, वापस आने के बाद यहाँ फिर अपने जो रूटीन थे, मामला थे, वो चलते रहे ज़िंदगी के, लेकिन अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को मैं मिस करती रही। फिर एक बार भाई से फ़ोन पर बात हुई। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए कि अगर भाई आ नहीं सके थे, माँ बाप आ नहीं सके थे, चलो माँ बाप के साथ तो बात करवा दी थी शायद किसी ने, भाई कोई बात भी नहीं कर रहा था फ़ोन पे यार, ऐसा मैंने क्या कर दिया? अगर मेरे हस्बैंड ने कुछ कह दिया मेरे भाइयों को या कोई ऐसी बात, देखो उनके साथ हुई है, मेरा तो कसूर नहीं था, मैं तो बिस्तर मर्द पे पड़ी हूँ, मुझसे किस बात का बदला सब देखो। तो ये समटाइम सोचती हूँ, बड़ी मैं डिसार्ड होती हूँ, बड़ी हैरान होती हूँ। तो फिर इस चीज़ को लेके मैं बहुत अरसा अफसरदा रही। आहिस्ता आहिस्ता मेरा ज़ख्म भरता गया, मेरे बाल भी माशाल्लाह आते गए, तो ये बाल फिर बड़े होते गए, फिर ये बड़े हो गए, फिर हम दोनों को बराबर कटिंग करवाई, फिर वो बहुत अच्छे से हो गया मामला, सारा सिस्टम सारा अच्छा हो गया, तो ये फिर ये सब अच्छा हो गया। फिर रूटीन में ज़िंदगी, फिर फर्स्ट महफिल जब मेरी आई तो मतलब इतनी मैं बेटर नहीं थी, लेकिन थोड़ी बेटर थी, थोड़ी बेटर। तो मेरी महफिल आ गई, डिफेंस से एक महफिल आई, बहुत अच्छे घर की, उसी घर की जिन्होंने मेरा ऑपरेट करवाया था, उनकी भाभी के घर में महफिल थी, तो मैंने भी वो महफिल पढ़ी, और महफिल पढ़ने के बाद मैं बहुत रोई, पता नहीं क्यों मेरा दिल भरा है, और मैं इतना रोई हूँ, इतना यूनिवर्स में रोई हूँ कि मेरी बेटी मेरे साथ ही पढ़ी थी, मम्मा आपको क्या हो गया, तो मेरा दिल भरा है। तो फिर वो मिली, उनकी शादी, बेटी की शादी थी, और बड़ी खुशियों का वक्त था, तो शायद मुझे गले लग के नहीं रोना चाहिए था, लेकिन मैं रोई। तो बस फिर वो उसके बाद एक महफिल, फिर दूसरी महफिल, फिर अल्लाह ने किया, करम किया, महफिलें भी आती गई, ज़िंदगी रवां दवा रही, और ज़िंदगी के मामला भी चलते रहे, कभी सुख, कभी दुख, कभी नशो फराज जो होते हैं ज़िंदगी के, चलते रहे, और हम भी चलते रहे, अल्लाह चलाता रहा, अल्लाह की मर्जी है। फिर ऐसे दूसरा ट्यूमर हो गया 4-5 साल के बाद, तो उसे भी फेस किया, उसे भी अकेले ही फेस किया, उसे भी अकेले ही बच्चों के साथ दिया, बहुत ज़्यादा बच्चों के बाप ने बहुत साथ दिया, बहुत मेरी खिदमत की, बहुत मेरे साथ खाना पीना मेरा अच्छा, मटन खिलाना और यखनी बनाना, और ये सब, मेरी छोटी बेटी है फरियाल जो मेरी बहुत खिदमत गुजार है, बाकी बच्चे भी खिदमत गुजार है, लेकिन वो बच्ची मेरी बहुत खिदमत गुजार है, मेरे बस में हो तो मैं अपनी तमाम ज़िंदगी पूरी दुनिया ला के मैं उसके पास रखूँ कि बताइए सब कुछ पता है। तो मुझे मतलब रात सोने से पहले उसने मुझे दबाना है, जिनको उठना कहना, उठना नपना, और जी पूरी मेरे पाँव दबाने, मेरा जो है वो हाथ पाँव ये ट्रेंडिंग होने सब निकलने वगैरह, रिलैक्स करके मुझे सुलाती है, मुझे खाना बैठ के देती है, फिर उसके पास ही मैं आजकल को रिलैक्स आएगा मम्मा 2-3 दिन आप रेस्ट करें। तो फिर ये कि मैं बहुत ज़्यादा उससे मैं बहुत मुतासिर हूँ, बहुत मेरी दिल से गुज़ार है, मेरी दुआ है अल्लाह पाक उसके वक्त अच्छे करे, और जितनी भी कुल उम्मत मोहम्मद की बच्चियाँ हैं, जितनी भी बेटियाँ हैं दुनिया में, अल्लाह पाक सबकी बेटियों की नसीब अच्छे करे, उन पर अल्लाह पाक उनके लिए अच्छे बर अता करे, और अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जो बेटे हैं अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, जो मेरे भाई, जो मेरे बच्चे, जो मेरी बहनें, जो मेरी माएँ, जो बाप, जितने जो लोग हैं आउट ऑफ कंट्री हैं, परदेश में हैं, मेरी उनके लिए ख़ास दुआ है कि अल्लाह पाक उन पर भी अपने पास रहमत नाज़िल करे, और उनके लिए भी अल्लाह पाक आसानियाँ करे, अल्लाह पाक उनको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी हिफ्ज़ व अमान में रखे, मेरे बेटों को, मेरी बेटियों को, अल्लाह पाक सब अच्छा करे इनके लिए, और दुआ करें कि मेरे बच्चे उनके लिए अच्छे रिश्ते मुझे मिल जाए, और मैं मसरूफ़ हो जाऊँ, उनके सारे फ़राइज़ अंजाम दे दूँ। तो ये थी जी मेरी बीमारी की छोटी सी स्टोरी, जो मैं कल से आपको अब तक सुना रही हूँ, जो आज वाइंड अप हुई है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हफ्ते में तो मैं हूँ ही आपसे, तो दुआओं में भी मुझे याद रखा दें, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखें, मेरी आप सब के लिए बहुत दुआएं हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आप सब के लिए खुसूसी रहम फरमाए। और नेक्स्ट मंथ मेरा फिर इरादा है कि मैं पंजाब का फिर से टूर लगाऊँ, तो मैं ठीक अपसेट हूँ आजकल, थोड़ा मैं हो जाएगा अगर इंतज़ाम मेरा अच्छे से, तो मैं ज़रूर जाऊँगी कि माइंड रिलैक्स करने में चाहती हूँ। डॉक्टर का दिया हुआ एडवाइस है कि आप 2-4 महीने के बाद निकला करें, और ज़रा आउटिंग किया करें, आप आउट ऑफ सिटी निकला करें। तो अल्लाह से दुआ है कि आउट ऑफ कंट्री का हो जाए, उम्रा नसीब हो जाए तो क्या ही बात है।
عمرہ پہ چلی جاؤں، بہت ہی اچھی بات ہے۔ عمرہ پہ اللہ لے جائے، اللہ اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ زیارت کروا دے اپنے در کی، اپنے محبوب کے در کی، تو کیا ہی کیا ہے۔ اس سے بڑا تو اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑے بخت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا میرے لیے اعزاز کوئی نہیں ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ضرور ملیں گے اور جلدی ملیں گے، اور وہ دعاؤں کے ساتھ ملیں گے، اور میری دعا ہے ہمیشہ سے آپ لوگوں کے لیے اور رہے گی۔ اور مجھے اب انتظار ہے اپنی بیوی زائدہ کا، اللہ پاک ان کو زندگی تندرستی اور صحت عطا فرمائے۔ اگر وہ آ گئی ہیں تو انشاءاللہ ان سے ملاقات کرنی ہے، پھر ان کو پھولوں کا ہار ڈالنا ہے، اور ان کے جو ہے وہ کوشش کروں ان کی کہ دعوت بھی کروں ان کی، اور بلاؤں اپنے غریب خانے میں بلا کے ان کو کھانا وانا کھلاؤں۔ اگر ایسا نہ کر سکی تو کھانا پکا کے ان کے گھر پہ ہی لے جاؤں گی، وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں، بریک کے بعد اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔